الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صاحب القرآن ومظهر الرحمن صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آج امام اعظم کانفرنس جو یہاں رکھی گئی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے اپنے عظیم محسن کو پہچان لیا کہ جس کے احسانات کا پوری زندگی میں ہر لمحہ ہمیں احساس ہوگا. جب ہم رکعت باندھیں گے اللہ اکبر کہیں گے تو سلام پھیرنے تک جس کے احسانات کا احساس ہوگا وہ امام اعظم ہوگا. جب ہم نکاح کریں گے تو نکاح کے ایک ایک عمل میں ایک ایک فتوے میں اٹھیں گے، جس کے احسان کا احساس ہوگا وہ امام اعظم ہوگا. جب ہمارے پاس کسی کا انتقال ہوگا تو انتقال سے لے کر اس کی وراثت کی تقسیم تک اس کا سارا خاندان کو ملنے والا ہر بندہ اس کے احسان کا احساس کروائے گا تو امام اعظم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے امام اعظم کی یاد بنانے کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو فیض عطا فرمایا ہے وہ خاندان علی مرتضیٰ کا فیض ہے. سرکار امام اعظم کو فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ آتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو بڑی شان عطا فرمائی، امام الائمہ بنایا، لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے. میرا عنوان ہے گھریلو تنازعات، یعنی گھریلو جھگڑے. سب سے پہلے ان کا حل تلاش کرنے سے پہلے گھریلو جھگڑوں کا سبب تلاش کرنا ہوگا کہ وجہ کیا ہے ہمارے گھریلو جھگڑوں. آج ساس بہو کا رشتہ بالکل ایسا رہتا ہے جیسا 2 بجلی کے تار ہے. ننند اور بھاوت کا رشتہ 2 بجلی کے تاروں کی طرح، جیسے ہی تار ایک دوسرے سے ٹکرا اسپارک ہوتا، اور وہ اسپارک میں کوئی جلے نہ جلے بیچارہ شوہر جلتے رہتا زندگی میں. ماں اپنے بیٹے کو اسپارک سے جلا دے رہی تھی، بیوی اپنے شوہر کو جلا دے رہی تھی، اور بہن اپنے بھائی کو جلا دے رہی تھی. اب کوئی بھوکے نہ بھوکے انسان مرد آدمی جو ہے وہ پوری زندگی بھگتتا ہے ان جھگڑوں کو، اور روزانہ یہ جھگڑے ہمارے گھرانوں میں ہوتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب سب سے پہلا ہے تربیت کی خرابی. سب سے پہلا سبب تربیت کی خرابی ہے کہ جب تربیت ماں کی خراب ہوتی ہے تو بیٹی چاہتی ہے کہ میں کسی گھر سے جاؤں اور اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد کو جدا کر کے نکل جاؤں. آج جب جھگڑا ہوتا ہے تو ماں باپ بجائے اس کے کہ وہ امتحان کے لیے ساتھ میں انتشار کے لیے ساتھ دیتی ہے، اور ماں بہنیں بیٹی سے کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دیکھو کچھ بھی کرو نئی زمین میں شوہر کو لے کے الگ ہو جائے. اور بیچارے والد محترم کو اتنے شریف رہتے ہیں، ان کو بیوی کا مشورہ سب سے اچھا دکھتا، اور اس کے بعد انہوں بھی بیٹی کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ میری بیوی کا مشورہ ہے، میری بیٹی نہیں گزارا کر سکتی. پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے جس کی وجہ سے گزارے ہو جایا کرتے تھے. پہلے کے لوگ ایسے تھے بیٹی ڈھونڈی گئی تو ڈھونڈا اٹھا وہ گھر سے. میری عزت کی سلامتی اسی میں ہے کہ میری پوری زندگی شوہر کے گھر میں عزت کے ساتھ گزرے، کیونکہ
تیری ماں کے گھر میں رہی، تیرے شوہر کے گھر میں رہی۔ یہ تربیت ختم ہو گئی ہمارے پاس، اور یہ مزاج تربیت ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ مائیں خود سکھا رہی ہے کیسا الگ کر کے لے کے نکل جانا، اور پھر پرابلم یہ ہے کہ جب الگ کر کے لے کے نکل جاتے نا، تو نکل جانے کے بعد میں ان کے بھائی بھی ان کے ماں باپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ کمال رحیم الرحمن میرے آقا فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ نیکی بھی ہے، بدی بھی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دے، نہ مانے تو مر کے دے۔ تو یہ جو مزاج ہم اختیار کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کسی کے گھر میں پھول ڈالتی اور کسی کے گھر میں جھگڑا اور تنازعہ پیدا کر کے میں سکون حاصل کر لوں گا۔ یاد رکھیے آپ نے کسی کے زندگی میں جھگڑا پیدا کیا ہے، اللہ آپ کو شروع سے رہنے نہیں دے گا۔ آپ چاہیں گے تب بھی نہیں رہ پائیں گے سکون سے، کیونکہ جب بندے کی تکلیف کا کوئی سامان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ اس کو معاف نہیں کر دیتا۔ اور آج ہم کتنوں کی تکلیف کا سامان کریں؟ کتنے بیٹے ہمارے سامنے کہتے تھے کہ حضرت میرے ماں باپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا، اور ایسا کہنے والے کتنے بیٹوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے سال بھر میں بیوی کو لے کے الگ ہو گیا۔ ارے میاں ماں باپ سے زیادہ تو آپ کسی کو نہیں چاہتے تھے، بولے حضرت جب شادی ہے پہلے کی بات تھی، اب کیا کرنا، ہمارے بیوی کی ہمارے امی کی چل رہی نہیں۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو عام طور پہ ہر شادی شدہ نوشا کا سال بھر تک ایک ہی نعرہ رہتا، حضرت ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے، ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب سال 2 سال کے بعد سمجھنا مشکل ہے کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا۔ اس کے بعد میں احساس ہوتا جب تک چھوڑ کے نکل جاتے وہ اولادیں جو ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، دین کی دوری اور تربیت کی خرابی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے۔ یاد رکھو جو بڑھاپے میں ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جا رہا، اپنی جنت میں ٹھوکر مار کے جا رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر کے جا رہا ہے۔ اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہ کرے گی جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تربیت کا رخ سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچپن میں استاد کو بلاؤ یا مدرسے کو بھیجاؤ اور بھیجا کے قرآن پاک کی تکمیل کرواؤ، اسی میں جو 10 سورے یاد ہو گئے، اسی میں سورہ فاتحہ یاد ہو گیا، اسی میں نماز کے اتحیات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یاد ہو گیا۔ جب قرآن مکمل ہو گئی جتنا یاد اس کا ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد نہ ماں باپ کو فکر ہے دین سکھانے کی، نہ اولاد کو فکر باقی ہے دین سیکھنے کی۔ اور کیا قرآن کا اتنا ہی حق ہے ہمارے اوپر؟ کیا اسلامی تربیت کا صرف اتنا حق ہے ہمارے اوپر؟ یا بتائیں اس سے زیادہ بھی ہم اپنی اولاد کی تربیت کا کوئی سامان کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ تربیت کے رخ کا بدلنا گھریلو جھگڑوں کا رخ بدل رہا ہے۔ اور کئی تو وہ ہیں جو گھریلو جھگڑوں میں ماں باپ کو چھیڑ رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ماں باپ کی خدمت کر رہے، میں کہہ رہا ہوں ماں باپ کو چھیڑ رہے، اور چھیڑ رہے تو اس لیے چھیڑ رہے کہ بابا مر گئے تو گھر میرے کو آ جاتا، ابا کا انتقال ہو گیا تو گھر میرے کو آ جاتا، اس واسطے چھیڑ رہے۔ یاد رکھیے آپ کو گھر ضرور آ جائے گا، لیکن جنت کے جس محل کا وعدہ ماں باپ کی خدمت پر ہے بغیر اخلاص کے کریں گے وعدہ نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے حالات ہیں ایسے، ماں باپ کو چھیڑ رہے کہیں گے واسطے ان کا پیسہ ہمارے کو آ جانا، ان کا گھر ہمارے کو آ جانا۔ اور جو پاس تو وہ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد کی ایک رئیس خاتون اولڈ ایج ہوم سے آواز دے رہی ہے میری اولاد ایک مرتبہ آ کے مجھے صورت دکھا دو، میں تمہارا پیسہ نہیں چاہتی۔ نہ بیٹا جانے تیار ہے نہ بیٹی جانے تیار ہے، ایسی بے غیرت اولادیں کیا دکھائیں گی اللہ کو مر کے۔ میرے کہنے پہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیجیے، اگر غیرت زندہ ہوگی اس قوم کی تو اولڈ ایج ہوم نام کی کوئی چیز روئے زمین پر موجود نہ ہوتی۔ ہماری غیرت دفن ہو چکی ہے بے غیرتی کے قبرستان میں، جو ہمارے ماں باپ دوسروں کے عہد و کرم میں جی رہے ہیں۔ اور میرے کہنے پہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیجیے، میں معافی نہیں مانگوں گا، تقریر میرا پیشہ نہیں ہے اور کسی کے لفافے میں میرا گزارا نہیں ہے، آپ کہنا میرا ایمانی فریضہ ہے، میں نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ حق ہے جس کو ماننا پڑے گا، ہم انکار نہیں کر سکتے حالات کا۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ نہیں دیا،
آپ متقی ہوں گے، آپ عزت دار ہوں گے، آپ دنیا میں کوئی بغاوت نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کو ذلیل کرنے والوں، اپنی ماں کو تکلیف دینے والوں، اپنی ماں باپ کو کمزور سمجھ کر ان کو ستانے والوں سنو، تمہاری جنت اللہ نے تمہاری ماں کے بدلے میں کر دی ہے۔ تم دنیا میں کتنے عزت دار ہوں گے لیکن تمہاری عزت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس کو تکلیف دے رہی ہیں اولادیں، کس کو ستا رہی ہیں اولادیں۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ اے اللہ فرماتا ہے میرے بندے اپنے بازوؤں کو چھٹا دے۔ جب ماں باپ سامنے آئے، بازوؤں کو کیا چھٹاتا؟ بابا کے سامنے اکڑ کے ٹھہرا ہوا ہے، بیوی کے واسطے بابا سے ڈر جا، اور پھر یہ سمجھ رہا میں ایسا کرا دوں بھی کیا ہوتا، ایسا کرا تو کیا ہوتا، نہیں جیسا کرا ویسا تیرا بچہ تیرے ساتھ کرتا۔ اور جب تک نہیں کرا نہیں کرتا انسان۔ جو ماں باپ کو ستائے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، ان کے کلیجوں سے پوچھئے، ان کی نظریں ان کی ماں کو تلاش کر رہی ہے لیکن ماں نظر نہیں آتی ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھئے باپ کی شفقت کے مانگے بھی اللہ کے کرم کا کوئی ہاتھ پاؤں کے در میں جس کے جانے کے بعد انہیں آنے ساتھ ہو رہا ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے ان کے کلیجوں سے پوچھئے، وہ جاتے ہیں جا کر کسی کو اپنا غم سنانا چاہتے ہیں، کوئی اس محبت کے ساتھ غم سننے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج جب اللہ نے ماں باپ دیے تو آپ ان کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دوسری صورت گھریلو جھگڑوں کی کیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے معاملے میں غلط ہیں۔ بعض تو وہ ہے جو زن مرید ہے، بیگم آپ جیسا بولے ویسا، اٹھو بولے تو اٹھو، بیٹھو بولے تو بیٹھو، اتنا اوور بھی نہیں رہنا، اتنا اوور رہ کے ماں باپ کو پریشان کر رہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بیوی کی سنتے نہیں ہے، بیوی کو تکلیف دیتے ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سنیے ایک صحابی کا انتقال ہوا، میرے آقا نے فرمایا اس کے جنازے پر 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اترے۔ 70,000 فرشتے اترے۔ نماز جنازہ کے بعد تکبیر کا وقت آیا، جب اس صحابی کی تدفین ہونے لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے، کچھ دیر حضور نے قیام فرمایا، اس کے بعد حضور نے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اتنی دیر یہاں قیام فرمائے؟ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا اس کی قبر اس کو دبا رہی تھی، قریب آ کے دبا دیتی اس کی پھسلیوں کو، میں یہاں کھڑا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اس کو نہیں دبا۔ آپ قربان جائیے اس نبی کے کہ جہاں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا وہاں آمنہ کے لال کا رشتہ کام میں آنے والا۔ جہاں کوئی نہیں آئے گا، جہاں جب قبر کے اندھیرے گھرے میں ڈالا جائے گا، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیوی آئے گی، نہ خواتین رشتے دار، کوئی نہیں آئے گا۔ اور قبر کے اندھیرے گھرے میں اگر کوئی آئے گا تو مدینے کا سلطان تشریف آئے گا اور اپنے غلام کی خبر کے منہ سے بول فرمائے گا۔ اور اگر مصطفیٰ کی تعلیمات پر زندگی گزارا ہوگا تو غلام اس تعلیمات کا اوپر دیکھ کر چلائے گا، سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جناب یا رسول اللہ۔ حضرات میرے سرکار کھڑے رہے ان کی قبر میں، اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی قبر دبا رہی تھی، میں کھڑا تھا نہیں دبایا قبر میں۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جس کے جنازے پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں کیا خبر اس کو بھی دباتی ہے؟ جس کے جنازے پر 70,000 فرشتے اترے کیا خبر اس کو بھی دباتی ہے؟ سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اترے تھے، اور قبر اس لیے دبا رہی تھی کیونکہ جب اپنی بیوی سے بات کرتا تھا تو چھوڑ کے بات کیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریے آج بڑی آسانی سے بیوی کے پورے خاندان کو نوازتے بڑھ جاتے، میرا کون کیا کرتا، میں مرد بھی ہوں، جو چاہے وہ جو چاہے کروں۔ یاد رکھیے خبر کے کیڑے سب کا انتظار کر رہے ہیں، قبر کی تنہائی سب کا انتظار کر رہی ہے، اور ہمیں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب جانے والے، سب کے جنازے اٹھنے والے ہیں، سب کے جنازہ پڑھی جانے والی ہے۔ اس سے پہلے توبہ کیجیے، گھریلو تنازعات کے خاتمے کے لیے اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، اپنے اولاد کے لیے کا خلیفہ بنائیے، اور یہ نہیں ہوگا تو پھر خرابی ہوگی۔
آج گھریلو تنازعات کا سبب کیا ہے کہ بچے پیدائش سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ جب دیکھو جھگڑ رہے، دادی اماں سے جھگڑ رہی، اماں پھپھو سے جھگڑ رہی، زیادہ ہو گیا تو اماں کی نانی سے لڑائی ہو جائے گی، خالہ سے لڑائی ہو جائے گی، ان سے 4 سال بعد بند، ان سے 5 سال بعد بند ہو گئی، ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے کو تیار نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تربیت کے بعد آپ کے گھر کے گھریلو جھگڑے ختم ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے لوگوں کا معاف کرنا سیکھا تھا، اللہ نے ان کے گھروں میں عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری جیسے شخصوں کو پیدا فرمایا۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو حالات ہے سبب ہم ہیں۔ بچپن سے بچے دیکھ رہے ہیں، لڑنے کے خلاف وہ چاہتی نہیں، جو دیکھو لڑا، ہر رشتے دار ایک دوسرے سے لڑا، ارے پڑوسی لڑ رہا ہے ایک دوسرے سے، گاڑی کی پارکنگ ٹیڑھی لگا دی ہے تو لڑنا شروع ہو گیا۔ یہ حضور کے غلاموں کی زندگی ہے۔ ارے یاد رکھیے، اگر اس مزاج کے ساتھ غریب نواز تشریف لاتے تو اسلام اجمیر کی گلیوں سے بھی باہر نہ نکلتا۔ غریب نواز کے اخلاق و کردار تھے جس کو دنیا دیکھ کر چلا اٹھی کہ غریب نواز کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ شہزادے کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو مسلمان کا اخلاق ہو کیا ہوگا۔ یہ بھی داستان تھا۔ موہن صاحب اوپر تشریف لائیے، موہن صاحب اوپر تشریف لائیے۔ ویسے بھی میرا وقت ابھی ختم ہو رہا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گھریلو جھگڑے ہمارے گھرانوں میں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، بچے پریشان ہیں کہ دوپہر میں ایک رشتہ دار آئے تھے، وہ رشتہ دار ہمارے امی کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے رشتہ دار کی برائی کر رہے ہیں۔ رات ہوئی، یہ چلے گئے، وہ رشتہ دار آئے جن کی دوپہر میں برائی ہو رہی تھی، اب ان کے ساتھ میں امی بیٹھ کے دوپہر میں ایسے والوں کی برائی کر رہے ہیں۔ تو بچہ گھریلو جھگڑا سیکھے گا نہیں تو کیا سیکھے گا بتائیے؟ بچے کا دماغ خراب نہیں ہوگا تو کیا خراب ہوگا؟ تربیت کے مزاج کو بدلیے۔ اور آج امام اعظم کا دن ہم منا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کو سلجھانے ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جو پہلے سے لڑا ہوئے، پہلے سے لڑنا جن کی عادت ہے ان کے پاس جا رہے ہیں، جا کے بول رہے ہیں صاحب ذرا جھگڑا سلجھا دو۔ آپ گھر کا جھگڑا لے کے جا رہے ہیں، وہ خود بستی سے لڑنے والے ہیں، گھر کا جھگڑا لے کے جا رہے ہیں۔ جو خود سلجھا ہوا نہیں ہے وہ آپ کا جھگڑا کیا سلجھائے گا؟ اور یہ بھی وجہ کیا پڑ رہی معلوم آپ کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے گھریلو جھگڑے سلجھانے جانے؟ دونوں طرف سے اتنی جہالت ہے کہ جواب دینے کے لیے ویسا ہی کوئی طاقتور آدمی چاہیے بیچ میں، نہیں تو پھر آپس میں لڑیں گے اور قتل و غارت کی عام کی جو آج ہمارے شہر میں ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بزرگوں کے پاس جائیے، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان کے پاس جائیے، اپنے گھروں سے جھگڑے سلجھائیے، دین کے راستے کو اختیار کر کے اپنے گھروں کے جھگڑوں کو ختم کیجیے۔ ان کے پاس جائیے جو خود نہیں لڑتے، ان کے پاس مت جائیے جو ساری دنیا میں لڑنے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ مزاج آج ہم بنا لیے کہ جھگڑا ختم کرنے بھی وہاں جا رہے ہیں جو پہلے سے لڑنے والے ہیں، جو بار بار لڑنے والے ہیں ان کے پاس جھگڑا ختم کرنے جا رہے ہیں۔ دو میاں بیوی آئے امام اعظم کے پاس، شوہر نے آ کے کہا کہ امام میں نے رات میں قسم کھائی کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، بیوی نے مجھ سے بات بند کر دی تو میں نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تو نے مجھ سے کلام نہیں کیا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیوی نے پلٹ کے شوہر کو جواب دیا کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تم نے مجھ سے بات نہ کی میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں۔ اب شوہر گیا لوگوں کے پاس، علماء کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ کیا ہوا، ایسا معاملہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ کہا کہ قسم کا کفارہ دونوں میں سے کسی ایک کو دینا پڑے گا، تم جاؤ بات کر لو تو تم قسم کا کفارہ دے لو، بیوی پہلے بات کرے تو بیوی قسم کا کفارہ دے، شوہر پہلے بات کرے تو شوہر قسم کا کفارہ دے۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ سب نے یہی کہا۔ اب وہ شوہر آخر میں گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، امام اعظم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اے امام رات کو جھگڑا ہوا، میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ جب تک تو بات نہ کرے قسم کھاتا ہوں کہ میں بات نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا میں بھی کہہ رہی ہوں کہ جب تک تم بات نہ کرو قسم کھاتی ہوں میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اب دوسروں نے کتنوں سے پوچھا ہے، سب نے کہا ہے کہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، میں کیا کروں؟ کیا بدوا اس سے بدل سکتا ہے؟ امام اعظم کی فراست کے قربان جائیے، میرے امام نے ارشاد فرمایا نہ تجھ پہ قسم کا کفارہ ہے نہ تیری بیوی پہ قسم کا کفارہ ہے، جہاں تو بیوی سے بات کرتے۔ اب وہ اٹھ کے گیا امام سفیان ثوری کے پاس، امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور جا کے سنایا کہ یہ معاملہ ہے
امام اعظم نے امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تو امام سفیان ثوری خود چل کر آئے اور آگے فرمایا کہ آپ غلط دین بتاتے ہیں لوگوں کو. اس نے بھی کہا کہ قسم کھاتا ہوں بات نہیں کروں گا, بیوی نے بھی کہا قسم کھاتی ہوں بات نہیں کریں گے. تو پھر جب تک یہ بات نہیں کریں گے جو بھی بات کرے گا قسم کا کفارہ تو دینا پڑے گا. امام اعظم نے فرمایا ذرا غور فرمائیے, جب اس نے کہا تھا کہ جب تک تم بات نہ کرے قسم کھاتا ہوں میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, پلٹ کر اس کی بیوی نے جب جواب دیا کہ جب تک تم بات نہ کرو میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ بات نہیں کروں گی, تو بیوی نے جواب اسی کو تو دیا تھا. بیوی نے جواب اسی کو تو دیا تھا. جب بیوی نے اس سے بات کر لی اس کی قسم ختم ہو گئی, یہ جا کے بات کرے گا بیوی کی قسم ختم ہو جائے گی. تب امام سفیان ثوری نے فرمایا تھا یقیناً ہماری فکر کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابو حنیفہ کی فکر کا آغاز ہوا. اور آج لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, ان کی شان میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو رہے نا, یہ بھی گھریلو جھگڑوں کا نتیجہ ہے. گھریلو جھگڑوں کا نتیجہ ہے. جب دیکھ رہے ہیں اماں دادی کی گستاخی کر رہے ہیں, بابا نانا کی گستاخی کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے گستاخ ہیں, بڑے ہو کے اور بڑوں کے گستاخ ہو گئے. یہ بچپن سے ماحول بن رہا ہے بدتمیزیوں کا, گستاخیوں کا. کہنے والا کہتا ہے امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثوں سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھی. 17 حدیثیں جس کو یاد کیا اس کی پیروی کرتے ہیں. میں نے کہا 17 حدیثوں سے جتنے لاکھوں مسائل نکالے تمہارے کہنے کے بتا دیں. اگر تمہاری بات سچی ہے تو 17 حدیثوں سے ہے تو لے کے اور اس نے 30 لاکھ مسائل دوسری بات کر کے دکھایا. یہ تنہا امام اعظم کی بات ہے. اب ایک آخری سوال اور سوال کا جواب آپ کو بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات بتا رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں, یہاں بھی ہیں, یہاں تھے پہلے ایک صاحب کوٹ پینٹ پہن کے ٹائی لگا لے کے آ جاتے تھے, وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اماموں کی شان میں. کوئی حرم نبوی جاتا ہے تو سر پہ ایک صاحب لال رومال ڈال کے آ جاتے ہیں, وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اماموں کی شان میں. اب انہی کے چاہنے والے ہمارے محلوں میں بھی موجود ہیں, یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اماموں کی شان میں. ایک آسان سوال ان لوگوں نے ڈال دیا. سوال کیا ہے کہ آپ حنفی ہے یا محمدی؟ حنفی ہے یا آپ کی نسبت امام ابو حنیفہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ حنفی ہے یا محمدی؟ یہ سوال کرتے ہی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اگر حنفی نہیں ہے بولا تو چل جاتا, مگر محمدی نہیں ہے بولا تو ایمان نکل جاتا. لہذا کیا کرنا, میں محمدی ہوں. جب محمدی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ چھوڑو, حدیث پہ عمل کرو. ہماری مرضی جو چاہے حدیث ہم جب چاہے اس کو نکالیں, اس پر عمل کریں. یہاں سے بزرگوں کی گستاخی سکھائی جاتی ہے. اب یہ سوال عام طور پہ آپ لوگوں سے بھی کیا گیا ہوگا, ہر شخص سے کر رہے ہیں یہ لوگ, میں اس کا جواب سکھا کے جا رہا ہوں. آپ یاد رکھیے یہ جواب, آپ یہ جواب دیں گے دم نہیں مار سکے گا کوئی انسان. یہ سوال کرنے والے سوال سمجھ کر کے سمجھتے ہیں یہی سوال کرنا جانتے ہیں. ارے خدائے پاک کی عزت کی قسم, تم سوال کرتے کرتے تھک جاؤ گے, مصطفیٰ کے غلام جواب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. اب آپ دیکھیں جواب کیا ہے. ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں ہے؟ تھوڑا چاہے 5 منٹ روک دیجیے, معذرت کے ساتھ 5 منٹ روک دیجیے, بہت اہم بات ہو رہی ہے. ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہے نا, ہے نا, ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اب پوچھنے والا جب آپ سے پوچھے کہ آپ حنفی ہے یا محمدی, تو اس سے پوچھئے کہ آپ حضرت آدم کی اولاد ہے یا اپنے ابا کی اولاد؟ حضرت آدم کی اولاد ہے یا اپنے ابا کی اولاد ہے؟ بولا ابا کی اولاد ہے تو کیا آدم کی اولاد نہیں ہے؟ آدم کی اولاد ہے تو کیا ابا کی اولاد نہیں ہے؟ ایک وقت میں آدم کی اولاد بھی ہے, ابا کی اولاد بھی ہے. تو وہ کہے گا کیونکہ میرے ابا خود آدمی ہیں, اس لیے میں آدم کی اولاد بھی ہوں, ابا کی اولاد بھی ہوں. تو جواب دینا میں محمدی بھی ہوں, حنفی بھی, کیونکہ میرا امام خود محمدی ہے. میں محمدی بھی ہوں, حنفی بھی, محمدی بھی ہوں, شافعی بھی, محمدی بھی ہوں, حنبلی بھی, محمدی بھی ہوں, مالکی بھی ہوں, میں محمدی بھی ہوں, قادری بھی ہوں, چشتی بھی ہوں, نقشبندی بھی ہوں, سہروردی بھی ہوں. میں یہ تمام کا غلام, کیونکہ یہ تمام آقا میرے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایسے ہی آقاؤں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا, کیسے آقاؤں کا بندہ رضا بول والے میرے سرکاروں کے.
حضرات گرامی، اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، ان بزرگوں سے محبت رکھیے، تعلق رکھیے، ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اپنے گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ کورٹ میں تلاش مت کیجئے، قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے۔ اپنے گھریلو جھگڑے کے لیے آپ وارثان انبیاء کے پاس جائیے، غیروں کے دروازے سے جا کے اپنے خاندانوں کی عزتوں کو مت اٹھائیے۔ اپنی عورتوں کو غیروں کی چوکھٹوں پہ لے جانا عزت دار لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کی عادت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانوں کی عزتیں سلامت رہے تو دوسروں کی بجائے وارثین انبیاء کے پاس اپنے مسائل کو لے کر جائیں، اور جو مسائل گھریلو ہیں ان کو اپنے پہلے تو گھروں میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ نہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے تو علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، انہی کے پاس اس کی خاتمہ کرائیے جھگڑوں کا، ورنہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، امت محمدیہ کی عزت کے اچھالنے کا آپ سبب بن رہے ہیں، لوگوں کے سامنے امت کے حالات کو ذلیل کرنے کا آپ سبب بن رہے ہیں۔ اب وقت بہت پہلے ہی 15 منٹ کے بعد پھر 10 منٹ پورا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے سب سے تمام کے حاضری کو قبول فرما، امام اعظم کے فیضان سے ہمارے قلوب کو منور فرما، امام اعظم کا فیض ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، صبح قیامت تک ہمیں ہماری نسلوں کو امام اعظم کے پیروکاروں میں قائم فرما، تمام عطا فرما، آمین یا الہی۔ ایک دعا حسن گردت قبول سفید پنجتن بہر حوصل اعظم و خواجہ خالدان زمن السفید بندہ نواز سلطان و خواجہ گگن لی خمسۃ عزبیہا ہر الوباء العاقبہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔